وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الماعون کے اندر ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، پس وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو نہیں ابھارتا۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت بربادی ویل ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوے کے طور پہ نماز عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انکار کرتے ہیں۔ یہ تو سورۃ الماعون کا ترجمہ تھا۔ میرے اللہ نے سورۃ الماعون کے اندر پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر لوگوں نے مختلف چیزوں کا انکار کیا۔ کسی نے اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کیا، کسی نے پیغمبروں کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، آسمانی کتابوں کا انکار کیا، اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد تو انسان مٹی ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہونا اور جزا سزا کا عمل پیش آنا، اور یہ نیکیوں کا گناہوں کا وزن ہوگا، یہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دینا یا نیکیوں کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کر دینا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے انکار کیا۔ سورہ یاسین کے اندر میرے اللہ نے فرمایا قال من یحیی العظام وہی رمیم، کسی بدبخت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہا کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ جب انسان قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو انسان کا جسم گل سڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی ہڈیاں بچتی ہیں، وہ ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں زندہ کون کرے گا؟ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر اس بات کا جواب دیا، اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ بتا دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ
جس پروردگار نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ پروردگار دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو ڈیزائن کیا، انسان کی تخلیق کی، انسان کو بنایا تو سامنے کوئی نقشہ نہیں تھا۔ آج دنیا کے اندر جب کوئی عمارت بنائی جاتی ہے، مکان بنایا جاتا ہے، مسجد مدرسے کی تعمیر کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے۔ نقشہ بنانے کے بعد وہ عمارت ڈیزائن کی جاتی ہے۔ لیکن جب میرے اللہ نے انسان کی تخلیق کرنی تھی تو میرے اللہ کے سامنے کسی انسان کا نقشہ نہیں تھا، اللہ کے سامنے کسی عورت کا نقشہ نہیں تھا، اللہ رب العزت کے سامنے اس پوری کائنات کا نقشہ نہیں تھا۔ میرے اللہ نے خود اس کائنات کو بنایا۔ میرے اللہ نے انسان کی تخلیق، پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا خلق من ماء دافق، کہ ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ فرمایا ثم من نطفۃ، اللہ رب العزت نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ اللہ نے بغیر کسی نقشے کے انسان کی تخلیق کی۔ اللہ فرماتے کہ میں نے بغیر دیکھے جس انسان کو پہلی مرتبہ بنایا، میں اس انسان کو دوبارہ مٹی ہونے کے بعد بھی پیدا کر سکتا ہوں اور زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ اور یہ تو اللہ رب العزت کا کرم، فضل، احسان ہوا کہ جس اللہ نے ماں کی گود کے اندر ہمیں عقیدہ آخرت نصیب فرما دیا۔ ہمیں وہ ماں ملی جس نے ہمیں بچپن ہی کے اندر رب کا نام سکھایا۔ ہمیں اس ماں کی گود ملی جس ماں نے اپنے چھاتیوں کا دودھ پلاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی لوری دی۔ ہمیں اس ماں کی گود ملی جس ماں نے ہمیں یہ بتلایا کہ بیٹا یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں مارے گا۔ ہمیں اس ماں کی گود ملی جس ماں نے ہمیں بتایا کہ بیٹا چند دن گزارنے کے بعد دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں ماں کی گود میں ملی۔ اور پھر اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہوا کہ اللہ نے جس ماحول کے اندر، علاقے کے اندر پیدا فرمایا تو اسی گھر کے قریب کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے جس کے اندر پڑھنے کے لیے والد بچے کی انگلی پکڑ کر چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ وہ قاری صاحب جہاں بچے کو بسم اللہ پڑھاتا ہے، وہ قاری جہاں بچے کو الف با تا سا کی تختی پڑھاتا ہے، جہاں الف لام الف کی تختی پڑھاتا ہے، جہاں ابدن احدن کی تختی پڑھاتا ہے، وہ قاری بچے کو ایمان مفصل بھی پڑھاتا ہے، ایمان مجمل بھی پڑھاتا ہے۔ چنانچہ جب قاری صاحب کے سامنے یہ بچہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ قاری بچے کو یاد کروا رہا ہوتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ انسان بچپن ہی کے اندر مسجد مدرسے کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے اللہ میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آیا، اللہ میں انبیاء کے اوپر ایمان لے کے آیا، اللہ میں فرشتوں کے اوپر ایمان لے کے آیا، اللہ رسولوں کے اوپر ایمان لے کے آیا، اللہ میں اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لے کے آیا، اللہ میں آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہوں، اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ میں اس کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ جس اللہ نے بچپن ہی کے اندر ہمیں یہ عقید آخرت کا یقین عطا فرما دیا۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی اور آخرت کے اندر جزا سزا کا عمل نہیں ہوگا، کہتے ہیں انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے میرے بندے کیا میں نے تجھے بے فائدہ پیدا کیا ہے، کیا تجھے بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تجھے میری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے بندے میں نے جو تجھے پیدا کیا ہے تیرے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر دوسری جگہ فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت بیدار ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کی 3 آیات تہجد کے وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ان
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کہ دن اور رات کے بدلنے کے اندر، یہ تمام چیزوں کے اختلاف کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کچھ لوگ جو کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹنے کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، نبی علیہ السلام تہجد کے وقت میں یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ آپ نے اس کائنات کے اندر کسی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اللہ زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ آپ نے آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ آپ نے سورج چاند ستاروں کو بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ آپ نے درختوں کو، شجر نباتات حجر کو بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ آپ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری اور حکمت پائی جاتی ہے۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ کے سامنے کہا کرتے تھے، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ جب آپ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تو آپ ہر چیز سے پاک ہیں، ہمیں قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کائنات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جہنم سے آزادی کی دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ یہ جہنم سے پناہ انسان کو اسی وقت ملتی ہے جب انسان کا قیامت کے اوپر اعتماد اور یقین ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کو اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر یہ قیامت، یہ روز جزا اور یہ سزا کا عمل نہ ہوتا تو پھر مومن اور کافر کے درمیان فرق کا پتہ نہ چلتا۔ اگر یہ قیامت، جزا سزا کا عمل نہ ہوتا، یہ آخرت کا دن نہ ہوتا تو پھر نیک اور برے کے درمیان تمیز کا پتہ ہی نہ چلتا۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، مومن اور فاسق و فاجر آپس کے اندر برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ قیامت کا دن، یہ آخرت کا دن نہ ہوتا تو پھر تو یہ مومن، کافر، فاسق و فاجر برابر ہو جاتے، پھر تو نمرود، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، فرعون آپس کے اندر برابر ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے یہ آخرت کا عقیدہ ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھایا تاکہ میں قیامت کے دن نمرود کو اس کے عملوں کی سزا دے سکوں اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے جنت عطا کر سکوں، میں فرعون کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر سزا دے سکوں اور موسیٰ علیہ السلام کو جنت کے اندر اعلیٰ درجات عطا کر دوں۔ ایک اللہ والے نے پرچون کی دکان بنا کے بیٹے کو دی اور بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا روزانہ شام کے وقت مجھے حساب و کتاب دینے، کیا کمایا، کیا خرچ ہوا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ وہ بیٹا چند دن تک حساب و کتاب دیتا رہا۔ چند دن کے بعد اپنے والد سے کہنے لگا، ابو یہ مجھ سے روزانہ کا حساب و کتاب دینا مشکل ہے، میں نہیں دے سکتا۔ تو اس وقت بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بوڑھے باپ نے رو کے کہا کہ بیٹا تجھے یہ دکان بنا کے دے کر ایک سبق دینا تھا۔ تو بیٹے نے پوچھا، ابو اس دکان کے اندر بھی سبق ملتا ہے، یہ چینی پتی اور گھی کے اندر بھی سبق ملتا ہے، یہ مرچ مسالے کے اندر بھی سبق ملتا ہے؟ تو بوڑھے باپ نے کہا کہ بیٹا جب تو صبح سے لے کر شام تک ایک دن کا حساب اپنے بوڑھے باپ کو نہیں دے سکتا تو قیامت کے دن اپنے اللہ کو زندگی کے پل پل کا حساب کیسے دے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن کوئی حبیب اپنے حبیب کو دیکھ سکے گا؟ کیا محشر کے میدان میں کوئی دوست اپنے دوست سے بات کر سکے گا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ 3 مواقع ایسے ہیں جہاں انسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، انسان کو کوئی دیکھنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محشر کے میدان میں پوری انسانیت ننگی کھڑی ہوگی، سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہوگی، پگڑی نہیں ہوگی، رومال نہیں ہوگا، جسم کے اوپر قمیص، بنیان، چادر، شلوار نہیں ہوگی، پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہوں گے۔ ہر بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر شرابور
نور ہوگا تو سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کہ اللہ کے نبی وہاں پہ عورتیں بھی کھڑی ہوں گی، مرد بھی کھڑے ہوں گے، کیا اس حالت کے اندر بھی ننگے ہوں گے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ رب العزت کا اتنا جلال ہوگا، اللہ رب العزت کا اتنا غصہ ہوگا، ہر بندے کو اپنی اس وقت پڑی ہوئی ہوگی، کوئی بندہ دوسرے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہوگا، ہر بندہ تو اپنی فکر کر رہا ہوگا کہ آج کے دن میرا کیا بنے گا۔ جیسے کہ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے کہ ساری انسانیت محشر کے میدان میں پریشان کھڑی ہوگی تو آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اللہ کے نبی اللہ سے درخواست کرے بندوں کا حساب و کتاب شروع کرے، تو آدم علیہ السلام اس وقت کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، میں تو آج اپنی جان کے بارے میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ آج مجھے بچا لے، آج میں اللہ کے سامنے درخواست نہیں کر سکتا۔ امت نوح علیہ السلام کے پاس ابراہیم، موسیٰ، اسماعیل، یوسف تمام انبیاء کے پاس جائیں گی، لیکن تمام انبیاء انکار کر دیں گے، تو تمام انبیاء کہیں گے کہ دو جہاں کے سردار کے پاس جاؤ جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ بھی مسکرایا کرتا تھا، وہ اللہ کے سامنے فریاد کریں گے۔ چنانچہ ساری امت جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں گے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کیجئے کہ اللہ بندوں کا حساب و کتاب شروع کرے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درخواست نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے۔ محبوب کو پتہ ہے کہ سجدے کی وجہ سے اللہ کو بندے کے اوپر پیار آ جاتا ہے، سجدے کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ اب کتنے دن کا سجدہ ہوگا؟ قیامت کا ایک دن مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک دن کا سجدہ نہیں فرمائیں گے، 5 دن کا سجدہ نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ایک بیان کے اندر فرما رہے تھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں تقریباً 15 دن کا طویل سجدہ فرمائیں گے، 15 دن مستقل سجدے کی حالت میں پڑے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے اوپر پیار آئے گا تو میرا اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا حبیبی، اے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھا، جو مانگے گے آپ کو عطا کیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا کے رب کی بارگاہ کے اندر فریاد کریں گے اللہ اپنے بندوں کا حساب و کتاب شروع کیجئے۔ اللہ جلال کے عالم میں ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے محبوب آج کون بندہ ہے جو مجھے زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب دے سکے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر دوڑائیں گے تو میرے محبوب کی مبارک نظر سیدنا ابو بکر صدیق کے چہرے پہ پڑے گی۔ محبوب ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اللہ آج ابو بکر کا حساب و کتاب لے لیجئے۔ ابو بکر آپ کو حساب و کتاب دے سکتا ہے۔ جب ابو بکر میرے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے تو علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کا جلال جمال کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ ابو بکر کی طرف دیکھ کے فرمائیں گے ابو بکر تو نے میرے لاڈلے نبی کے اوپر اتنے احسانات کیے، محبوب بدلہ نہ دے سکا، جا ابو بکر میں آج تیرے اوپر احسان کرتا ہوں، میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ تو قیامت کے دن تو انبیاء کو بھی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر نبی یا ربی نفسی یا ربی نفسی پکار رہا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس وقت تو ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مواقع ایسے آئیں گے جہاں انسان کسی سے بات چیت نہیں کر سکے گا، انسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ جب میزان کے ترازو کے اندر نیکیوں کا اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا اس وقت کسی انسان کو فکر نہیں ہوگی، اسے اپنی پڑی ہوئی ہوگی کہ آج نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا وزنی ہو جائے گا یا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اور دوسرا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے، کسی کو نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر ملے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کسی کو بائیں ہاتھ کے اندر پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا۔ عائشہ اس وقت ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اگر نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر مل جاتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، جسے نام اعمال بائیں ہاتھ کے اندر پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا وہ بندہ ناکام ہو جائے گا۔ کسی کو اس موقع کے اوپر کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ عائشہ تیسرا موقع جہنم کے اندر سے ایک گردن باہر نکلے گی جو
لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گی میں 3 بندوں کو کھینچ کر اپنے اندر لے جاؤں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا کے اندر شرک کا ارتکاب کرنے والا ہوگا جہنم کھینچ کے لے جائے گی، اور جو دنیا کے اندر متکبر ہوگا، جو تکبر کرنے والا ہوگا، اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور آخر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ جس بندے نے دنیا کے اندر آخرت کا، قیامت کا انکار کیا ہوگا اس بندے کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو جو قومیں، جو افراد قیامت کا، جزا سزا کا انکار کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ تو ہمارے اوپر اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ جس اللہ نے ماں کی گود کے اندر عقید قیامت، عقید آخرت ہمیں عطا فرما دیا۔ اور جب میں اپنے اکابرین کی زندگی کو دیکھتا ہوں، اپنے بڑوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے اپنے اکابرین کے اندر فکر آخرت نظر آتا ہے۔ ہر وقت انہیں آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، جن کو میرے پیغمبر نے 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح کے اندر دی۔ جب میرے پیغمبر کی دوسری بیٹی کا انتقال ہوتا ہے جو عثمان کے نکاح میں تھی، تو آپ نے فرمایا عثمان تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، عثمان تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہم عثمان رضی تو انہو فرضی انہو، اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان ابن عفان، جنت کے اندر ہر نبی کا ایک دوست ہوگا، ایک رفیق ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، اور جنت کے اندر میرا دوست عثمان بن عفان ہوں گے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے محبوب نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ نامی جگہ کے اوپر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ وہ عثمان جن کے بارے میں پیغمبر کو پتہ چلا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے 1400 صحابہ کرام سے کی کر کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پہ بیعت لی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا جب تک میں عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے، اپنا سب کچھ پیغمبر کے اوپر نثار کر دیا۔ یہ عثمان غنی کہا کرتے تھے لو وقفت بین الجنت والنار، اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے پوچھے عثمان تیرے سامنے 2 آپشن ہے، 2 راستے ہیں عثمان، ایک آپشن تو یہ ہے ہم تیری زندگی کا حساب و کتاب لیتے ہیں، جو رزلٹ آئے گا، نتیجہ نکلے گا، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ عثمان دوسرا راستہ یہ ہے تیرا حساب و کتاب نہیں لیتے، تجھے مٹی بنا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ کو اپنی چوائس بتاؤں گا، پسند بتاؤں گا، اللہ میں زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب نہیں دے سکتا، تو آج مجھے مٹی بنا دے، مٹی ہونے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ آخرت کی فکر تھی ان حضرات کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا من امتی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اپنی امت کے اندر کسی کو میں اپنا خلیل اور دوست بناتا تو ابو بکر کو اپنا دوست بنا لیتا، لیکن میرے دوست تو اللہ رب العزت ہے۔ وہ ابو بکر صدیق جن کو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم خان رسول کہا ہے۔ ہم خان رسول کا مطلب کہ جنت کے اندر ایک محل ہوگا جس کے 2 پورشن، 2 منزلیں ہوں گی، ایک منزل میں، ایک پورشن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اور دوسری منزل کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ وہ ابو بکر جن کو میرے پیغمبر نے صدیق کا لقب دیا، وہ ابو بکر جن کو میرے پیغمبر نے عتیق کا لقب دیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے خوشبو پسند ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اسی طرح مجھے نیک عورت پسند ہے۔ ابو بکر تجھے بھی کچھ پسند ہے؟ تو سیدنا ابو بکر
صدیق نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، ابو بکر وہ پسند کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا یا رسول اللہ آنکھیں صدیق کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کو ہو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر دوسری پسند کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیٹی صدیق کی ہو اور پیغمبر کے نکاح میں ہو، اور تیسری پسند یہ ہے مال ابو بکر کا ہو، خرچ کرنے والی ذات رسول اللہ کی ہو۔ گویا کہ ابو بکر ان تمام چیزوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا اعلان کیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آیا، دل کے اندر بڑا خوش تھا کہ آج ابو بکر سے نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا، میں دل کے اندر خوش ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ابو قحافہ کا بیٹا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر کے اوپر سامان رکھ کے بڑھاپے کی حالت میں چلتے ہوئے پیغمبر کے قریب آ رہے تھے، سر سے سامان اتار کے زمین پہ رکھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی آج گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کے آیا ہو۔ میرے پیغمبر نے ابو بکر کے جسم کی طرف دیکھا، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ محبوب نے فرمایا ابو بکر ٹاٹ کا لباس کیوں پہن لیا؟ اللہ کے نبی لباس قیمتی تھا، میں نے سوچا محبوب نے مال مانگا ہے، آج اپنے جسم کے کپڑے بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیے جائے، میں نے اس لیے ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبرائیل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو محبوب نے فرمایا جبرائیل خیریت تو ہے، آج ٹاٹ کا لباس کیوں؟ اللہ کے نبی ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا، اللہ نے حکم دے دیا کہ ابو بکر کی طرح ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ابو بکر سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہتا ہے۔ ابو بکر نے گھر کا سارا مال قربان کیا تو اللہ کی طرف سے ابو بکر کے لیے سلام کے تحفے آتے ہیں، اور پھر جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ابو بکر سے پوچھئے ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے؟ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا ابو بکر اللہ تجھے سلام کا تحفہ بھیجتا ہے، اللہ تجھ سے پوچھ رہا ہے کیا تو مجھ سے اس حال کے اندر راضی ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے جواب دیا اللہ کے نبی میں اپنے رب سے ہر حال کے اندر راضی ہوں، وہ اللہ جس حال میں رکھے میں اسی حال کے اندر اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کی طرف سے سلام آیا کرتے تھے، وہ ابو بکر جن کو میرے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی کہ ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پہ آئے گا تو جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی ان کے سامنے کوئی پرندہ آیا کرتا تھا تو پرندے کی طرف دیکھ کے فرمایا کرتے تھے کاش ابو بکر کوئی پرندہ ہوتا، یہ پرندہ اڑتا ہے چند مہینوں کے بعد سالوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ابو بکر بھی ایک پرندہ ہوتا اور قیامت کے دن ابو بکر سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ یہ ابو بکر جن کو دنیا کے اندر اتنی بشارتیں ملی، آخرت کی کتنی فکر تھی، آخرت کا کتنا دھیان تھا، ابو بکر فرمایا کرتے تھے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کبھی فرمایا کرتے تھے میں گھاس کا کوئی تنکا ہوتا جو ختم ہو جاتا اور قیامت کے دن ابو بکر سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فکر آخرت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ آخرت کی فکر ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ ایک تو ہے بندہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما، اللہ مجھے موت کی فکر نصیب فرما، اللہ مجھے قیامت کے دن کی فکر نصیب فرما۔ ایک تو دعاؤں کی برکت سے اللہ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا جن لوگوں کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے اور جن کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو زندگی کا جواب دینا ہے، زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب دینا ہے، اگر انسان ان کی صحبت کو اختیار کر لے، اگر ان کے ساتھ نتھی ہو جائے، ان کے ساتھ جڑنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی صحبت کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے ان لوگوں کو فکر
فکر آخرت عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی پہ غور کریں، وہ صحابہ جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ صحابہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خون کی ندیاں بہا دیا کرتے تھے، پانی پینے پلانے کے اوپر 120 سال تک جن کی جنگ چلتی رہی، حتیٰ کہ اونٹ کے قتل کرنے، اونٹ کو مارنے کے اوپر 100 سال تک آپس کے اندر جنگ چلتی رہی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حضرات صحابہ کرام کو نصیب ہوتی ہے تو صحابہ کرام کو آخرت کی فکر نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آخرت کو سامنے رکھا کرتے تھے، آخرت کو مقدم کیا کرتے تھے، اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر ہمارے بارے میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ نے ہماری بیماری بھی بتلا دی اور اس بیماری کا علاج بھی بتا دیا کہ تمہارے اندر ایک روحانی بیماری پائی جاتی ہے، تم دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، ہر وقت تمہاری زبان کے اوپر دنیا کے گیت ہوتے ہیں، دنیا کے ترانے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا تو چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی، دنیا تو فانی ہے۔ اللہ جب اس دنیا نے ختم ہو جانے تو ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتے دنیا سے دل لگانے کی بجائے آخرت کے ساتھ دل لگاؤ۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک نوجوان آیا تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ والے نے دو باتیں ارشاد فرمائی اور دونوں باتیں بڑی عجیب تھی۔ اللہ والے نے فرمایا کہ دوست کو دشمن بنا لو، دشمن کو دوست بنا لو، پیچھے کو آگے کر دو، آگے کو پیچھے کر دو، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ تو اس نوجوان نے کہا حضرت میں آپ کے ان ملفوظات کو نہیں سمجھ سکا، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، لگتا یہ کہ آپ نے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ اللہ والے نے فرمایا کہ بیٹا میں نے کہا کہ دوست کو دشمن بنا لو، دشمن کو دوست بنا لو۔ آج تم نے گناہ کر کر کے شیطان دشمن کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو۔ تم نے گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ رب العزت کو ناراض کر لیا۔ اللہ کے ساتھ دوستی لگا لو، شیطان کے ساتھ دشمنی کر لو، تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اور دوسرا پیچھے کو آگے کر لو، آگے کو پیچھے کر لو، اس کا مطلب یہ کہ تم نے آخرت آگے کرنے کی بجائے دنیا کو آگے کیا ہوا ہے، اس دنیا کو پیچھے لے جاؤ اور آخرت کو آگے کر لو۔ جب تم نے آخرت کو اپنی زندگی کے اندر آگے کر لیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ چونکہ آخرت کے اندر انسان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اللہ کو زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے، اور جن لوگوں کو تقویٰ بھری زندگی نصیب ہو جاتی ہے وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ دن کب آئے گا جب آپ سے ملاقات نصیب ہوگی، اللہ وہ دن کب آئے گا جب آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آخری وقت آیا تو ان کی اہلیہ ان کے پاس بیٹھ کے کہہ رہی تھی واہ حزنا واہ حزنا، ہائے غم ہائے افسوس۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو خوشی کا دن ہے۔ تو اہلیہ نے کہا بلال آج خوشی کا دن کیسے ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ کے نبی سے ملاقات نصیب ہوگی۔ تو ان کو اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ محبت ہے، تو اگر ہم آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، دنیا کو پیچھے لے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی کو فکر آخرت کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ تو میں صحابہ کرام کی بات کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے اندر جب تک ایمان قبول نہیں کیا تھا خرابیاں پائی جاتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام جب تک ایمان قبول نہیں کیا تھا شراب کی عادت بھی پڑی ہوئی تھی، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان اور نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام کو فکر آخرت عطا فرماتے ہیں، تو صحابہ کرام کی کیفیت کیا بن چکی تھی؟ حضرت
انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے یا کسی اور صحابی کے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گھر کے اندر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا اور میرے کانوں کے اندر آواز پڑی کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، تو میں نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ لوگ اس شراب کے گھونٹ اپنے منہ کے اندر لے چکے تھے، حلق سے صرف نیچے اتارنا تھا۔ جب ان کے کانوں کے اندر آواز پڑی کہ شراب حرام ہو چکی ہے، اس شراب کو اندر نگلنے کی بجائے، حلق سے نیچے اتارنے کی بجائے زمین کی طرف پھینک دیا۔ جو گلاس جو پیالہ منہ کے قریب لے جا چکے تھے اسے باہر پھینک دیا۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح مجلس کے اندر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، جب میں نے گلیوں کے اندر منادی کی آواز کو سنا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا، تو لوگوں نے اپنی شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا۔ مدینہ کی گلیوں کے اندر وہ شراب پانی کی طرح بہتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ اب وجہ کیا تھی؟ یہ عرب لوگ تو شراب کے رسیا تھے۔ عربوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب گھر کے اندر کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی تو بچے کے حلق کے اندر سب سے پہلے گھٹی کے طور پہ شراب کا قطرہ ٹپکایا کرتے تھے، شراب گھٹی کے طور پہ دیا کرتے تھے۔ اب جن کی گھٹی کے اندر شراب پڑ چکی ہو، اب وہ ایک ہی لمحے کے اندر اس شراب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے آخرت کی فکر تھی، ان کے سامنے اللہ کا دھیان تھا، انہیں پتا تھا کہ جب اللہ کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب قسم کے انسان تھے، دانا تھے، حکیم تھے، عقل مند تھے، لیکن لوگ انہیں مجذوب کہا کرتے تھے۔ ہارون رشید بہلول کو اپنے پاس بلایا کرتا تھا، دل لگی کے طور پہ باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ ہارون رشید کے پاس ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، وہ چھڑی اٹھا کے بہلول کے حوالے کی اور بہلول سے کہا کہ بہلول تو مجھے مجذوب نظر آتا ہے، اگر تجھے دنیا کے اندر اپنے سے بڑا کوئی بے وقوف ملے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اور چپ کے ساتھ اس چھڑی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ ہارون رشید کی طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت کافی خراب ہوئی، چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ تو بہلول ہارون رشید کو ملنے کے لیے آیا، تو ہارون رشید کی جب طبیعت کو دیکھا کہ طبیعت ناساز ہے تو بہلول نے ہارون رشید سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، خیریت تو ہے؟ تو کہا بہلول طبیعت بڑی ناساز ہے، سفر بہت لمبا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب دینا ہے، قیامت تک کے لیے قبر کے اندر پڑے رہنا ہے، قبر کے کیڑوں سے واسطہ پڑنا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے جو اتنے لمبے سفر پہ جانا ہے تو آپ نے کیا وہاں پہ لشکر بھیج دیا ہے؟ آپ نے راستہ دیکھنے کے لیے جس جگہ پہ آپ نے رہائش کرنی ہے، خیمہ لگانا ہے، کیا اس جگہ کا معائنہ ہو چکا ہے؟ کیا آپ نے وہاں پہ قالین وغیرہ بھجوا دیے ہیں؟ کیا کھانے پینے کے برتن وہاں پہ بھجوا دیے ہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگا بہلول تو بھی کتنا بے وقوف ہے، کیا اس سفر پہ جانے کے لیے ان چیزوں کو ساتھ لے جایا جا سکتا ہے؟ تو بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، جب دنیا کا سفر کرتے ہو تو آپ لشکر پہلے روانہ کر دیتے ہو، جو لشکر جا کے تمام حالات کا جائزہ لیتا ہے، آپ نے جتنے لمبے سفر پہ جانا ہے تو آپ نے اس کے لیے لشکر روانہ نہیں کیا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائی تو ہارون رشید خاموش ہو گیا۔ بہلول کے پاس جو چھڑی تھی ہارون رشید نے دی تھی، وہ چھڑی اٹھا کے ہارون رشید کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہا بادشاہ سلامت، سب سے بے وقوف تو آپ لگتے ہیں، سب سے بڑے بے وقوف آپ ہیں کہ آپ نے اتنے لمبے سفر پہ جانا ہے اور اس کے لیے آپ نے بالکل بھی تیاری نہیں کی۔ تو ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا بہلول میں تو تجھے مجذوب کہا کرتا تھا، دیوانہ پاگل سمجھتا تھا، آج پتہ چلا کہ تو حکیم اور دانا ہے۔ تو جس بندے کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو اس بندے کو تیاری کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میدان سے گزر رہے تھے، وہاں چند بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت بہلول کی نظر ایک
मासूम बच्चे के ऊपर पड़ी जो सबसे अलग थलग चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था, गम ज़दा उदास परेशान था। हज़रत बहलोल उस बच्चे के करीब तशरीफ़ ले गए। आपने फरमाया बेटा क्या तू इनके साथ नहीं खेलता? तो उस बच्चे ने कोई जवाब न दिया। बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फिर फरमाया बेटा ये उम्र तो आपके खेलने की है, आप इन बच्चों के साथ खेलते, आप खुश हो जाते, वर्जिश हो जाती। तो उस बच्चे ने बच्चा कहने लगा बहलोल आप मुझे ये तो बतलाएं कि अल्लाह ताला जब जहन्नम को भड़काएंगे तो जहन्नम को भड़काने के लिए ईंधन के तौर पे किसको डालेंगे? हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैंने जवाब दिया अल्लाह ताला इंसानों और पत्थरों को ईंधन के तौर पे डालेंगे। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। और अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तो जब बहलोल ने यह जवाब दिया कि इंसानों और पत्थरों को ईंधन के तौर पे डालेंगे तो उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से कहा कि बेटा रोते क्यों हो? तो बच्चा रो के कहने लगा कि मैंने घर के अंदर अपनी अम्मी को देखा है, अम्मी जब चूल्हे के अंदर आग जलाती है तो बड़ी लकड़ियाँ बाद में डालती है, पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ उस चूल्हे और तनूर के अंदर डालती हैं। मुझे तो इस बात का ख़तरा है कि कहीं अल्लाह ताला मुझे जहन्नम के अंदर ईंधन के तौर पे न डाल दे। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस बच्चे ने फ़िक्र आखिरत के हवाले से जब ये बात कही तो मेरे ऊपर बेहोशी तारी हो जाती है। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मुझे वो बच्चा नज़र ना आया। मैंने दूसरे खेलते हुए बच्चों से पूछा कि ये बच्चा कौन था जिसके अंदर आखिरत की फ़िक्र पाई जाती है? तो लोगों ने जवाब दिया कि ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से ताल्लुक़ रखता है। यूँ अल्लाह बच्चों को भी आखिरत का फ़िक्र अता फ़रमा देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर आखिरत की फ़िक्र पैदा करें। आखिरत की फ़िक्र पैदा हो गई तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। तो पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी चीज़ को बयान किया अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। और दूसरी आयत के अंदर मेरे अल्लाह ने फरमाया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। वो बंदा यतीमों को धक्के देता है। मक्का मुकरमा के अंदर एक काफिर के पास कोई यतीम बच्चा मांगने के लिए गया तो उस काफिर ने यतीम को धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। तो अल्लाह ने इसी को बयान किया कि यतीमों को धक्के नहीं देने चाहिए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यतीमों की कफ़ालत, यतीमों की परवरिश, यतीमों की देखभाल के हवाले से काफ़ी फ़जीलत इरशाद फरमाई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो यतीम के साथ अच्छा सलूक करता है, अच्छा मुआमला करता है, यतीम की कफ़ालत करने वाला क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की दो उंगलियां आप इसके अंदर मिली हुई होती है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम एक मैदान के करीब से गुज़रे तो वहाँ चंद बच्चे खेल रहे थे। मेरे पैगम्बर की मुबारक नज़र माज़ागल बसर वाली एक बच्चे के ऊपर पड़ी जो एक किसी पत्थर के ऊपर बैठा था, गमज़दा उदास था। ईद का दिन था, खुशियों वाला दिन था। आप अलैहिस्सलाम उस बच्चे के करीब तशरीफ़ ले गए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से फरमाया बेटा आज तो ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, आज तू क्यों नहीं खेल रहा और तूने कपड़े भी नहीं पहने, गुस्ल भी नहीं किया, वजह क्या है? तो उस बच्चे ने अपना सर झुका के अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद तो उनकी होती है जिनके माँ बाप ज़िंदा होते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तेरी वालदा नहीं है, वालिद नहीं है? अल्लाह के नबी माँ की ममता से महरूम हो चुका हूँ, वालिद की शफ़क़त से महरूम हो चुका हूँ। मैं तो यतीम मदीना हूँ। मेरी माँ होती मुझे गुस्ल करा देती, माँ होती नए कपड़े सिला के आज के दिन पहना देती, माँ होती मेरे बालों के अंदर तेल लगा देती, माँ होती मेरी आंखों के अंदर सुरमा लगाती, माँ होती मुझे तैयार करके ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ रवाना कर देती। मेरी तो माँ ही नहीं है, बाप भी मौजूद नहीं है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आपने उस बच्चे को साथ लिया और अपने घर ले गए। महबूब ने आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया आयशा इस बच्चे को गुस्ल करवाओ। आयशा सिद्दीक़ा ने गुस्ल करवाया। मेरे महबूब ने अपनी मुबारक चादर के दो टुकड़े किए, एक चादर को बच्चे को तहबंद के तौर पे बांधा, दूसरी चादर ऊपर डाल दी। बच्चा पैगंबर के सामने खड़ा हुआ था। मेरे महबूब ने आयशा से फरमाया आयशा मैं इस बच्चे को तेल खुद लगाऊंगा, आंखों में सुरमा खुद डालूंगा। मेरे महबूब ने तेल भी लगाया, सुरमा भी डाला। फिर महबूब ने फरमाया बेटा जब तू पिछले साल या इससे पहले ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ अपने वालिद के साथ गया था, कैफियत क्या थी, हालत क्या थी, किस अंदाज में
گیا تھا تو بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے والد کے کندھوں پہ سوار ہو کے گیا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ بیٹا میرے کندھوں پہ سوار ہو جا، آج تو زمین پہ چل کے نہیں جائے گا، نبوت کے کندھوں پہ سوار ہو کے جائے گا۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا اس بات پہ کیا تو راضی نہیں کہ آج کے بعد محمد تیرے والد بن جائے، عائشہ تیری ماں بن جائے؟ بچے نے مسکراتے چہرے کے ساتھ کہا جی اللہ کے نبی اس بات کے اوپر میں راضی ہوں۔ میرے پیغمبر نے بچے کو کندھوں پہ اٹھایا، عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب اسی میدان سے گزرے جہاں سے اس بچے کو اٹھایا تھا، یہ بچہ پیغمبر کے کندھوں پہ بیٹھ کے مسکرا رہا تھا، دوسرے بچوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگا آج مجھے والد کے طور پہ اللہ کے نبی مل چکی ہے، ماں کے طور پہ عائشہ مل چکی ہے۔ وہ بچے دوڑتے ہوئے میرے پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گئے، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ کاش آج ہم یتیم ہوتے، نبوت کے کندھوں کی سواری نصیب ہو جاتی۔ بچہ مسکرا رہا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو عیدگاہ کے اندر لے گئے، آپ نے کندھے سے نیچے اتارا، بچہ زمین پہ بیٹھنے لگا۔ محبوب نے فرمایا بیٹا آج تو زمین پہ نہیں بیٹھے گا، آ میرے ساتھ ممبر کے اوپر بیٹھ جا۔ میرے محبوب نے یتیم کو ممبر کے اوپر اپنے ساتھ بٹھایا، پھر یتیم کے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے صحابہ جو یتیم کے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں اللہ ان بالوں کے برابر بندے کو نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب نے تو یتیم کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے تو ایک صحابی تھے حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی والدہ فوت ہو چکی تھی اور والد اسی غزوہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے اور وہاں پہ شہید ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو یہ بشیر بچہ ایک اونچی چٹان کے اوپر پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا، اپنی معصوم ننھی منی نگاہوں سے اپنے والد کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن بچے کی نگاہیں اپنے والد کو تلاش نہ کر سکی، بچے کی معصوم نگاہیں اپنے والد کو دیکھ نہ سکی۔ بچہ پہاڑی سے نیچے اترا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، عرض کہ اللہ کے نبی مجھے میرا والد نظر نہیں آ رہا۔ میرے پیغمبر نے چہرے انور دائیں جانب پھیر لیا، وہ بچہ آپ کے دائیں جانب آیا، یہی سوال دہرایا اللہ کے نبی مجھے میرا والد نظر نہیں آ رہا۔ میرے پیغمبر نے چہرہ سامنے کر لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر وہ بچہ سامنے آیا، نبوت کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گیا اور چمٹ کے رو کے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ بھی مجھے والد کے بارے میں نہیں بتلائیں گے تو مجھے والد کے بارے میں کون بتلائے گا؟ میرے والد شہید ہو چکے ہیں، دشمن کی قید میں جا چکے ہیں یا زخمی ہو چکے ہیں، آپ بتائیے والد کہاں پہ ہے؟ جب میرے محبوب نے بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اندر والدین کے درد اور محبت کو محسوس کیا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا، تیرا والد شہید ہو چکا ہے، تیرا والد دنیا سے جا چکا ہے۔ تو اس بچے نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ماں کی ممتا سے محروم ہو گیا، آج والد کے سائے اور شفقت سے بھی محروم ہو گیا، پہلے میں کسی کو امی نہیں پکار سکتا تھا اور آج کے بعد کسی کو ابو بھی نہیں پکار سکوں گا، میں تو دنیا کے اندر بے سہارا بے آسرا ہو چکا ہوں، اللہ کے نبی میرا دنیا کے اندر کون ہے؟ اللہ کے نبی میرا وارث، میرا خدمت کرنے والا، خیال رکھنے والا کون ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کی باتوں کو سن کے بچے کے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں آج کے بعد محمد تیرے والد بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں یتیموں کا خیال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ یتیموں کو دھکے نہیں دینا، یتیموں کو جھڑکیاں نہیں دینی، جیسے قرآن کے اندر آتے سورۃ الضحیٰ کے اندر وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کہ یتیموں کو جھڑکیاں نہ دو، یتیموں کو دھکے نہ دو، یتیموں کو گالیاں نہیں نکالو۔ اور معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان معصوم بچوں کو ایسی نازیبا بےہودہ گالیاں دی جاتی ہیں، انسان ان گالیوں کو سن کے بڑا حیران ہو جاتا ہے۔ اور جو یتیم اپنے کسی رشتہ دار کے پاس زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے مظلوم بن جاتے ہیں،
ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ یتیموں کا مال بھی کھا لیا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو چچا ان کے سروں کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھتا ہے، کہتے ہیں میں ان کی تربیت کروں گا، میں ان کو پالوں گا۔ چنانچہ جتنی ان بچوں کی زمینیں ہوتی ہے، والد کی طرف سے چھوڑا ہوا بینک بیلنس ہوتا ہے، وہ چچا اپنے قبضے کے اندر کر لیتے، اپنے اختیار کے اندر لے لیتا ہے۔ اگر رشتہ دار کہہ دیتے ہیں کہ زمین بچوں کے نام کروا دو تو چچا کہتے ہیں کہ میں ان کا خیال رکھوں گا، میں کہاں بھاگ گیا، میں کون سا پیسے کھانے والا ہوں، جب یہ بڑے ہو جائیں گے میں ان کو دے دوں گا۔ چنانچہ وہ بچے جب بڑے ہو کر اپنے چچا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے والد نے مرتے وقت جو زمین چھوڑی تھی وہ زمین، وہ پلاٹ، وہ دکان ہمیں دے دیں، تو چچا کہتے ہیں کون سی زمین، کون سا پلاٹ، کون سا مکان، ہمارے والد نے مرتے وقت جو پیسہ چھوڑا تھا وہ پیسہ تو ہمیں دے دو۔ چچا اس وقت انکاری بن جاتا ہے۔ اب یہ بیچارے بچے لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ شریعت مطالعہ ہمیں حکم یہ دیتی ہے کہ یتیموں کا جن لوگوں کے اوپر حق بنتا ہے وہ حق انہیں دنیا کے اندر ضرور ادا کیا جائے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، بعض مرتبہ بہنوں کا حق میراث کے اندر کھا لیا جاتا ہے، یا یتیم بچیوں کا جو میراث کے وراثت کے اندر ایک حق ہوتا ہے تو وہ حق کھا لیا جاتا ہے۔ جس کا جو حق دنیا کے اندر بنتا ہے انسان اسے ضرور ادا کرے، اگر انسان اس کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ وہ حق ضرور لے کے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو برادری والے، خاندان والے کہتے ہیں کہ آپ کی بہن کا اس مکان کے اندر اتنا حصہ بنتا ہے، وراثت اس کو دینی چاہیے، تو بھائی اکٹھے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے والد نے تو جہیز اس کو اتنا سارا دیا تھا، جہیز ہی کے اندر میراث کا حق ادا ہو گیا۔ تو بات سمجھ لیں، اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پہ جو کچھ بھی دیتے ہیں، چاہے وہ 1 لاکھ کا جہیز ہے یا 1 کروڑ 1 ارب کا جہیز ہے، اس کا وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو ماں باپ کی طرف سے بیٹی کے لیے ایک ہدیہ ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف سے بیٹی کے لیے گفٹ ہوتا ہے جو ماں باپ دنیا کے اندر بیٹیوں کو دیتے ہیں۔ وراثت کا تعلق ماں باپ کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ماں باپ جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں اسے وراثت، میراث ترکہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ جب بہنیں اپنے بھائیوں سے حصہ مانگنے کے لیے آتی ہیں تو بعض مرتبہ بھائی ایک جملہ کہتے ہیں، دلوں کو جلانے والا، دلوں کو توڑ دینے والا، جسموں کو تکلیف پہنچانے والا۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ تجھے مال چاہیے یا بھائی چاہیے، مال چاہیے یا بھائی چاہیے۔ کیا مطلب؟ اگر اس مکان کے اندر حصہ لوگی تو آج کے بعد بھائی کے ساتھ بول چال ختم، اس گھر کے اندر قدم نہیں رکھنا، اور اگر بھائی چاہیے تو اس مکان کے اندر پھر آپ کو حصہ چھوڑنا پڑے گا۔ اب بہن دیکھتی ہے کہ سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، ماں کی ممتا سے محروم ہو چکی ہو، اگر بھائیوں نے بھی گھر سے نکال دیا، گھر کے دروازے بند کر دیے، آخر میں کس کے دروازے پہ جاؤں گی؟ تو بہن اس وقت مجبور ہو کے کہہ دیتی ہے، اچھا بھیا میں مکان نہیں لیتی، مجھے تو بھائی چاہیے۔ اور بھائی بڑے خوش ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہماری بہن نے تو حصہ معاف کر دیا، اس نے تو کہا کہ میں تو حصہ نہیں لیتی۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جس بہن کا مکان کے اندر جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ اس کے نام کر دیا جائے کاغذاتی طور پہ، جب وہ حصہ اس کے نام ہو جائے گا اب اپنی بہن سے کہے بہن اپنا حصہ تو معاف کر دو، اپنا حصہ تو مجھے دے دو۔ جب وہ چیز بہن کے نام ہو جائے گی تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا سیف الرحمن درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ایک مکان تھا، تو ہم نے اپنی بہنوں سے کہا کہ حصہ معاف کر دو، کہتے چھوڑ دیتی اپنی زبان کے اندر، لیکن ہمیں چونکہ شریعت کے مسئلے کا علم تھا، اپنی بہنوں کے نام وہ حصہ ہم نے کر دیا۔ جو انتقال وغیرہ ہوتا ہے، جب بہنوں کے نام انتقال ہو گیا تو میں نے اپنی ایک بہن کو بلا کے کہا کہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں نے چھوڑ دیا، آپ کو دے دیتی ہوں، اب تو اپنا حصہ مجھے دے دیں۔ تو اس نے اپنی زبان کے اندر کہا میرے کوئی بال مر گئے، میرے کوئی بال مر گئے۔
یعنی میرے کوئی بچے مر گئے، یہ حصہ یہ مکان میرے بچوں کے کام آ جائے گا۔ تو جب تک کسی کو اس کا حق مکمل طور پہ نہیں دیا جاتا تو اس وقت تک وہ مجبور ہوتا ہے، اور جب اسے مل جاتا ہے تو اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے کہ میرا اپنا حصہ ہے، میرے کام آئے گا، میری بیوی کے کام آئے گا، بچوں کے کام آئے گا، فلاں کے کام آئے گا۔ تو بہنوں کو وراثت کے اندر، میراث کے اندر ایک حصہ ضرور دینا چاہیے۔ دنیا آنی جانی چیز ہے، آج ایک ہاتھ میں ہے تو کل دوسرے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج کوئی ارب پتی ہے تو کل وہ کک پتی بھی بن سکتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر دوسروں کا حق دینے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی غربت کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ میرے اللہ نے تیسری آیت کے اندر فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ایک تو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر کسی کو ترغیب نہیں دیتے، کسی کو ابھارتے نہیں ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی بندہ مسکین ہو، لاچار ہو، فقیر ہو، اسے کھانے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل مدینہ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو 4 چیزوں کے اوپر مشتمل تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کیا کرو، وَالنَّاسُ نِیَامٌ، اور رات کے وقت نماز پڑھا کرو جب سارے لوگ سو رہے ہوں۔ جب تم یہ 4 کام کرو گے تو اللہ سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اہل مدینہ کو اس وقت فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو بعض مرتبہ علاقے کے اندر، محلے کے اندر، آس پڑوس کے اندر کوئی غریب ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام ضرور کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہمارے پاس مانگنے والے آتے ہیں جنہیں ہم بھکاری کہہ دیتے ہیں، فقیر کہہ دیتے ہیں، سائل کہہ دیتے ہیں، تو لوگ انہیں ڈانٹ پلا رہے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ انہیں گالی بھی دے دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ مانگنے والا آ جاتا ہے، اگر آپ دینا چاہیں تو آپ اس کو دے دیں، اگر نہیں دینا چاہتے تو محبت اور پیار کے ساتھ کہیں کہ آپ آگے چلے جائیں۔ یہ اس فقیر کو گالی دینا، اس فقیر کو نازیبا گفتگو کے ساتھ بات چیت کرنا یا اس کو غلط القابات سے پکارنا شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے قرآن کے اندر سائلین کو جھڑکیاں دینے سے، اللہ رب العزت نے گالیاں دینے سے منع کیا ہے۔ اگر آپ دینا چاہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو خاموشی اختیار کر لیں۔ بعض مرتبہ یہ بھیک مانگنے والے جب کسی دروازے سے مانگتے ہیں اور اگر کسی دروازے سے نہ ملے اور وہ سختی کا لہجہ اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی عزت کو خراب کر دیا جاتا ہے، جو بھیک مانگنے والا ہوتا ہے تو اس کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جاتی ہے۔ اگر کسی غریب کی زبان سے بد دعا نکل جاتی ہے، وہ بعض مرتبہ مظلوم ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والی بد دعا کو اللہ قبول کرتے ہوئے اگلے بندے کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، یہ بعض مرتبہ کہتے ہیں کل تو میں نے اس کو دیا تھا، صبح تو میں نے اس کو دیا تھا، یہ پھر مانگنے کے لیے آ گیا۔ تو اگر کوئی انسان بار بار مانگنے کے لیے آتا ہے تب بھی انسان پریشان نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دیا ہے تو ہمارے مانگنے کے اوپر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے دیا ہے، اللہ نے آنکھیں بن مانگے دی ہے، اللہ نے جوانی زندگی بن مانگے دی ہے، مال بن مانگے دیا، مکان بن مانگے دیا۔ جب اللہ نے بن مانگے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اگر وہ پھر مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، آپ کی گنجائش ہے تو دے دیں، گنجائش نہیں ہے تو اس کو نہ دیں، لیکن جھڑکیاں کسی غریب، بھکاری اور سائل کو ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے بربادی، ہلاکت اور ویل ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ نمازوں کے اندر غفلت سے مراد کیا ہے کہ کبھی نماز پڑھ لی تو کبھی چھوڑ دی، کبھی فرضوں کو پڑھ لیا تو سنتوں کو چھوڑ دیا۔ جیسے آپ جمعہ والے دن نوجوانوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ فرض نماز پڑھ کے مسجد سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نہ فرضوں سے پہلے سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ فرضوں کے بعد سنتوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی نماز کے اندر ایک غفلت ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز کو آداب کے ساتھ ادا نہ کرنا
کرنا، یہ بھی نماز کے اندر ایک غفلت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین چوری وہ ہے جو نماز کے اندر کی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے نبی نماز کے اندر بھی چوری ہوتی ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رکوع صحیح طریقے سے نہ کرے یہ نماز کے اندر چوری کرنے والا، جو سجدے کو صحیح طریقے سے نہ کرے یہ بھی نماز کے اندر چوری کرنے والا، جو صفوں کا اہتمام صحیح طریقے سے نہ کرے یہ بھی نماز کے اندر چوری کرنے والا۔ تو گویا کہ اگر نماز کو آداب کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو یہ بھی نماز کے اندر ایک غفلت ہو جاتی ہے۔ اور نماز کے اندر غفلت کا ایک مطلب معنی یہ بھی ہے کہ انسان خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھے، ہر وقت نماز کے اندر خیالات کی کیسٹ چل رہی ہو تو یہ بھی نماز کے اندر غفلت پائی جاتی ہے۔ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو حضوری والی نماز پڑھا کریں۔ اب یہ حضوری والی نماز ہمیں کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ حضرات وضو کا اہتمام کیا کریں۔ آپ تاجر ہیں، ملازم ہیں، کسان ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، جس شعبے سے وابستہ ہے، جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لے۔ آپ کا جب مستقل وضو ہوگا تو شیطان کے حملوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جب مسجد کے میناروں سے آذان کی آواز بلند ہو آپ فوراً آذان کی آواز سن کے مسجد کے اندر آ جائے، سنت ادا کریں، نفل ادا کریں۔ سنت نفل ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس 5 منٹ بچتے ہیں، 7 منٹ، 3-4 منٹ بچتے ہیں۔ آپ وہ وقت دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے، آپ کسی کا حال احوال پوچھنے کی بجائے ذکر و اذکار کے اندر گزار لیں، آپ تلاوت کے اندر گزار لیں، مراقبے کے اندر گزار لیں۔ اگر نماز سے پہلے چند منٹ کوئی انسان اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو نماز کے اندر توجہ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، نماز کے اندر خشوع خضوع کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جس بندے کو نماز کے اندر خشوع خضوع والی کیفیت مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو جلدی قبول فرما لیتے ہیں۔ الذین ہم یراؤن، میرے اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو دکھلاوے کے طور پہ عبادت کرتے ہیں، دکھلاوے کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے تو دوسروں کو دکھلاوے کے طور پہ نہ کریں، دوسروں کو دکھاوے کے لیے کسی بھی عمل کو اختیار نہ کیا جائے۔ جب انسان کے کسی عمل کے اندر دکھلاوا، ریا، شہرت آ جاتی ہے تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے 3 بندوں کو پیش کیا جائے گا، ایک عالم ہوگا، دوسرا سخی ہوگا، تیسرا مجاہد ہوگا۔ اللہ رب العزت عالم سے فرمائیں گے، حافظ سے فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے دین کا علم دیا تھا، قرآن کا علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ عالم حافظ عرض کرے گا اللہ میں نے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچایا، میں نے تیرے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچایا، اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے یہ ساری خدمت اس لیے کی ہے تاکہ دنیا والے تیری تعریف کریں، تو نے دنیا والوں کو دکھلاوے کے طور پہ ساری عبادات سر انجام دی ہے۔ فقد قیلا، تیری تعریف ہو چکی ہے، تیرا دکھلاوا شہرت پوری ہو چکی ہے، اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس ریاکار عالم کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ پھر سخی پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، کیا کیا؟ اللہ تیرے راستے کے اندر خرچ کیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، یتیم بچوں کی شادیاں کروائی، افطاری سحری کے اوپر خرچ کیا، اللہ فلاں مدرسے کو دیا، فلاں طالب علم کو عالم بنایا، اللہ یوں میں نے مال پیسے کو پانی کی طرح بہا دیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا کے اندر اس لیے خرچ کیا تاکہ دنیا والے تجھے سخی کہہ سکے، تیری شہرت ہو سکے۔ فقد قیلا، دنیا کے اندر تیری تعریف ہو سکی ہے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس سخی کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جس نے اللہ کی خاطر جہاد نہیں کیا، دکھلاوے کے طور پہ جہاد کیا ہوگا، اسے بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے کہ سب سے پہلے جہنم کے اندر جسے ڈالا جائے گا وہ ایک ریاکار ہوگا جس نے دکھلاوے کے طور پہ عبادت کی ہوگی۔ اگر کوئی بندہ دکھلاوے کے طور پہ عبادت کرتا ہے تو اللہ اسے قبول نہیں فرماتے۔ یہی وجہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو شرک خفی سے ڈرایا ہے۔ آپ نے فرمایا شرک خفی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے نبی شرک خفی کیا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ریا ہے، کہ انسان دوسروں کو دکھلاوے کے لیے اعمال کرتا ہے، اللہ کی خاطر اعمال نہیں کرتا، تو یہ چھوٹا
چھوٹا شرک بن جاتا ہے۔ اگر انسان شرک اکبر کا ارتکاب کر لے تو اللہ فرماتے کہ میں اس بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو جو بندہ ریا کے طور پہ عمل کرتا ہے، جسے شرک خفی، شرک اصغر کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے ہم نے جو بھی عبادت کرنی ہے وہ اللہ ہی کی خاطر کرنی ہے۔ اور آخر کے اندر میرے اللہ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انکار کر دیتے ہیں، چھوٹے کاموں سے انکار کر دیتے ہیں۔ بندہ کوئی چھوٹی چیز مانگتا ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین ایک اور بہترین جملہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے بندوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا حکم دیتے ہیں تو لوگ چھوٹی نیکی سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی گویا کہ نیکی کا انکار کرنا ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نیکی کا موقع عطا فرمائے، وہ نیکی بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اس نیکی کو فوراً کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی نیکی کو قبول کر کے ہماری مغفرت فرما دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک زانیہ بدکارہ عورت کہیں جا رہی تھی، اسے کنویں کے قریب کتے کا بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپتے ہوئے بلبلاتے ہوئے نظر آیا۔ اس زانیہ بدکارہ عورت کو ترس آیا، کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی، اللہ نے بخشش فرما دی۔ تو اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اختیار کریں گے، اللہ تعالی ہماری بھی بخشش فرما دیں گے، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت سے ملنے والے جتنے بھی اسباق ہیں، جتنی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔